إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وعن ابن مسعود وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قالوا من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. رواه الإمام مسلم في صحیحہ. معزز و مکرم بھائیوں، آج کے اس خطبے میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں، جن کی خدمت اور جن کی اطاعت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آج کے اس خطبے میں اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے ہم کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میری مراد کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. آج کے خطبے میں اسی کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج کے اس دور میں جہاں والدین کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ بہت سارے ملکوں میں ایسے رومز بنا دیے گئے ہیں یا ہومز، جنہیں اولڈ ہومز کہا جاتا ہے، کہ بچے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں، جبکہ دین اسلام کے اندر ماں باپ کا جو مقام مرتبہ ہے بہت ہی اونچا ہے، بہت بڑا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے، کسی کا مقام مرتبہ ہے تو والدین کا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی اطاعت کرنے کے بعد، اپنی عبادت کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. علماء نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو والدین ہیں، ماں باپ ہیں. اس لیے ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا یہ فرض عین ہے، ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے پوچھا احی والدیک، یا والدہ کیا تمہارے دونوں ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. کہا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کے درمیان رہ کر کے جہاد کرو، یعنی ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو. کیونکہ جہاد اگر فرض کفایہ ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض عین ہوتا ہے. کبھی کبھی یا بہت کچھ صورتوں میں جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے، لیکن جب جہاد فرض کفایہ ہو ایسی صورت میں ماں باپ کی خدمت کرنا مقدم ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنا مقدم ہے،
اور ان کی اجازت کے بغیر انسان جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے، اگر جہاد فرض کفایہ ہو تو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی، کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، وہ زندہ ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی ضرورتوں کو پوری کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں دینے کے بعد بھی یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم مسلمانوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں۔ میں ایسے کم بختوں سے، کم ظرفوں سے اور بدبختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم چھوٹے سے تھے، تمہاری ولادت ہوئی، تمہیں نہ چلنا آتا تھا، نہ بولنا آتا تھا، نہ پیشاب پیخانہ کرنا آتا تھا، نہ کوئی چیز مانگنا تمہیں آتا تھا، اگر تمہارے ماں باپ تمہارا گلا دبا دیتے اور تمہیں جا کر کے چھوڑ دیتے تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا؟ لیکن تمہارے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھایا لکھایا اور اس طریقے سے قابل بنایا، تعلیم تمہیں دی، اور جب آج تم ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل ہوگے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے تم انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑ کر کے چلے آتے ہو۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے یہ، اور یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے ماں باپ کی کہ انسان اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نعوذ باللہ اس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ غیر مسلم یا یورپ کے لوگ اگر ایسا کریں تو ان کے یہاں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور ماننے والے اگر اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور اس کے کلام کے معنی کا ترجمانی یہ ہے، اللہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں انہیں۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ معزز کلام کرو، اچھی گفتگو کیا کرو۔ اف تک کہنے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ کیسے بھی ماں باپ ہوں، ان کے سامنے اف تک کہنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا، ڈانٹنے اور جھڑکنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ماں باپ نوجوان ہیں تو آپ انہیں ڈانٹ سکتے ہیں، ان کے سامنے اف کر سکتے ہیں، ان کو ریٹے کہہ کر کے آپ بات کر سکتے نہیں۔ بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر بڑھاپے میں آدمی کا مزاج چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کے پاس سوجھ بوجھ کی کمی ہو جاتی ہے، مزاج کے اندر جو ہے سختی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بوڑھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بیٹے کا بھی اولاد کا بھی ناراض ہو جانا، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں اور ماں باپ کو نعوذ باللہ ڈانٹنے لگے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں پاؤ تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ نہیں کہ اگر ماں باپ نوجوان ہیں تو آپ ان کو ڈانٹیں، آپ ان کو اف کریں، ان کو ریٹے کہ نہیں، اس وقت بھی کہنا حرام ہے۔ بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کا مزاج کے اندر تنگی اور سختی آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، اس لیے اس وقت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا ذکر کیا، ورنہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے سامنے انہیں ڈانٹنا، ان کو یا ان کو ریٹے کہنا یا اف کہنا، یہ ساری چیز ہمیشہ حرام ہے، چاہے ماں باپ نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے میں ہوں یا کسی بھی عمر کے اندر ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیشہ منع کیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بات کرو، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اللہ کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے دور رہنے کی تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ شرک سے ہماری عبادت برباد ہو جائے گی۔ شرک کرنے سے انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا، ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بات کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ کچھ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرو۔
یہ نہیں کہ ہم بڑا شرک کریں گے تبھی جہنم کے اندر جائیں گے، کچھ بھی معمولی بھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی کا حکم دیا۔ اور پھر کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد، شرک سے دوری اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو۔ انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تمہیں پالا پوسا، تمہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے میں چل کر کے جی سکو، کام کر سکو، نوکری کر سکو، پڑھایا لکھایا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، بیمار ہوتے تھے تمہارا علاج کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، تمہاری ماں تمہارے پیشاب پیخانے کے اندر سوتی تھی، تمہارا باپ دن رات محنت کرتا تھا، تمہارے لیے کماتا تھا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے، معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے، روزی روٹی کما سکے۔ اتنی انہوں نے محنت کی، اتنا حق ادا کیا تمہارا، لہذا ان کا حق بنتا ہے کہ تم بھی ان کا حق ادا کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی ہے۔ وصیت اہم چیز کی ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، اللہ کی طرف سے فرض عین ہے یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بہترین اعمال کیا ہیں؟ انہوں نے پوچھا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ الصلاۃ علی وقتہا، ہمارے نبی نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اول وقت پہ پڑھنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہے؟ کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ دیکھیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا، ماں باپ کی خدمت کو پہلے بیان کیا، جہاد کو بعد میں بیان کیا، کیونکہ جہاد یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہر اولاد پر، اور ہر لڑکے اور لڑکی کے اوپر یا اولاد کے اوپر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر جہاد کو بیان کیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا اس آدمی کی نہ خاک آلود ہو، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا من ادرک ابوہ عند الکبر کلاہما احدہما او کلیہما ولم يدخل الجنہ، کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے، جنت کے اندر نہ جائے، ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ تو ماں باپ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آئیں۔ یہ ان کا فرض ہے ہمارے اوپر، اولاد کے اوپر۔ اور اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ آپ نے کہا کہ اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔ اس لیے ماں باپ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ بہت نیک اعمال میں سے نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے ماں باپ کی خدمت کو ہمارے اوپر فرض عین قرار دیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، کون وہ ہستی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا کون؟ کہا تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار ہمارے نبی نے فرمایا پھر تمہارے باپ ہیں، پھر تمہارے والد۔ بخاری اور مسلم کی روایت، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا اونچا مقام مرتبہ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ماں 3 کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ 3 کام کیا ہے؟ ایک تو حمل رکھنا، 9 مہینہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، دکھ برداشت کرتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کا بوجھ لے کر کے 9 مہینہ تک ڈھوتی ہے اور چلتی پھرتی ہے۔
ایک کام تو یہ ہو گیا جو مرد نہیں کر سکتا، دوسرا کام یہ ہے کہ بچے کی ولادت، اور ولادت کے وہ جس کو وضع حمل کہا جاتا ہے، اس موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ماں ہی اندازہ کر سکتی ہے، عورت ہی اندازہ کر سکتی ہے، کوئی انسان کوئی مرد اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو گویا کہ ماں کا بھی نیا جنم ہوتا ہے۔ اتنا درد، اتنا کراہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو 9 مہینہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے برداشت کرتی، جھیلتی ہے، اور جب پیدا کرتی تب بھی اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ 2 کام ایسے ہو گئے جو باپ نہیں کر سکتا، کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ ماں کا بچے کو دودھ پلانا، یہ تیسرا کام ہے جو ماں کرتی ہے، جو باپ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر ماں کا مقام 3 مرتبہ اونچا رکھا گیا، کیونکہ 3 کام ماں ایسا کرتی جو باپ نہیں کر سکتا۔ باپ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو والد ہے وہ جنت کا درمیانی راستہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کی خدمت کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے۔ تو ماں باپ کے لیے دونوں کا بڑا اونچا مقام ہے شریعت کے اندر، لیکن جب ماں باپ کی بات آئے گی تو ماں کا مقام زیادہ اونچا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی محبت بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں 3 کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چھٹی میں جائیں 2 سال 3 سال کے بعد اگر بیٹا ہمارے کپڑے پر پیشاب کر دے، بچے کو ہم جھڑک دیتے ہیں، بچی کو جھڑک دیتے ہیں اور اول فول بکنے لگتے ہیں۔ لیکن وہی بات سوچئے جب تک بیٹا اور بیٹی اپنا پیشاب پیخانہ صاف کرنے کی عمر تک نہیں پہنچتے ہیں، ماں بچے کے پیخانے اور پیشاب کو صاف کرتی ہے، پیشاب پیخانے میں سوتی ہے ماں اور اس کو سوکھا کرتی ہے، اور گیلی جگہ میں ماں سوتی ہے۔ آج تو پیمپر آ گیا آج کے زمانے میں، پہلے زمانے میں پیمپر نہیں ہوا کرتے تھے، اور ان کے بچوں کے لیے الگ سے چھوٹا سا بستر بنایا جاتا تھا، اور ماں کئی بستر بناتی تھی۔ جب بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو اس کو بدل دیتی تھی، دوسرا بستر وہاں بچھا دیتی تھی، اور جب بستر ختم ہو جاتا تھا پیشاب کرتے کرتے بستر جو ہے بھیگ جاتا تھا تو ماں بھیگے ہوئی جگہ پہ سوتی تھی اور پھر بچے کو سوکھی جگہ پر سلاتی تھی۔ اسی لیے ماں کے دل کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے شریعت کے اندر ماں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کے کہ بہت سارے لوگ آج اپنی ماؤں کو جھڑکتے ہیں، ماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ماؤں کو ڈانٹتے ہیں، کس وجہ سے؟ بیوی کی بنا پر۔ وہ بیوی جو 25 سال کے بعد آتی ہے، 30 سال کی عمر کے بعد آتی ہے، آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، 25-30 سال تک آپ کے دفتر میں یا آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کا کوئی رول نہیں تھا، آپ کے ساس سسر کا کوئی رول نہیں تھا، ان کا کچھ ذکر نہیں تھا۔ 30 سال کے بعد بیوی آتی ہے اور اچانک انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اپنے لیے گوارا نہیں کرتا ہے، اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو، میٹھی گفتگو نہیں کرتا ہے، انہیں خرچ نہیں دیتا ہے، ان سے ٹیلی فون سے رابطہ نہیں کرتا، ان سے بات چیت نہیں کرتا، ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے۔ وہ ماں باپ جا کر کے دوسروں کے سامنے روتے ہیں۔ اگر باپ روئے، ماں باپ روئیں تو یہ ماں باپ کی نافرمانیوں میں سے ہے، جیسا کہ ابن عمر فرماتے ہیں بکاء الوالدین من العقوق والکبائر، الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا ہے کہ ماں باپ کا رونا یہ کیا ہے؟ کبائر، بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہ حقوق میں سے ہے۔ حقوق یعنی بیٹے کی نافرمانیوں میں سے ہے یا اولاد کی نافرمانی میں سے۔ اگر ماں باپ کسی کے روتے ہیں، کسی کے سامنے یا تنہائی میں روتے ہیں اپنے اولاد کی برے سلوک کو یاد کر کے، تو یہ گویا کہ اولاد کی طرف سے نافرمانی، بہت بڑی نافرمانی۔ آج یہ صورتحال بن چکی ہے میرے بھائیوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی کو چھوڑ دیجئے، آپ بیوی کو بھی رکھیے، اپنے ماں باپ کو بھی رکھیے، لیکن ماں باپ کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ آپ کو بیوی مل جائے گی دوسری، یاد رکھیے اس بات کو، لیکن آپ کو ماں باپ دوسرے نہیں ملیں گے۔ بیوی آپ کو دوسری مل جائے گی، آپ ان کا بھی خیال رکھیے، اور وہی کامیاب انسان ہوتا جو سب کا حق ادا کرتا ہے۔ آپ ماں باپ کا بھی حق ادا کیجئے، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کیجئے، سب کا حق ادا کیجئے، آپ کے ساس سسر ان کا بھی حق ادا کیجئے۔ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ماں باپ کے حقوق کو چھوڑ کر کے آپ ساس سسر کا حق ادا کریں۔ ماں باپ کا پہلا حق ہے، ساس سسر کا حق بعد میں آتا ہے، وہ پہلے آپ کے اندر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سالی کا خیال رکھیں اور اپنی بہن کا خیال نہ رکھیں۔ آپ کی بہن کا زیادہ حق ہے آپ کی سالی سے، اس کا زیادہ حق ہے آپ کے اوپر۔
ہم اپنے جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے رشتے ہیں، ماں کی طرف سے رشتے ہیں، ان کا ہم نہ خیال رکھتے ہوئے ہم جا کر کے سسرال کے رشتوں کا خیال رکھیں، میرے بھائی حقوق اور نافرمانی کے اندر چیز آتی۔ آپ ہمارے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کا حق ادا کریں، اور جس کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کا حق ادا کریں۔ یہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے۔ تو دین اسلام کے اندر میرے بھائیوں ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی خوشی ہونے میں اللہ رب العالمین کی خوشی اور رضامندی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے ماں باپ کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چاہتے ماں باپ کو ناراض کریے، اللہ رب العالمین ناراض ہوگا۔ کیوں اللہ ناراض ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ ہی نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، اور اپنے اور نبی کے بعد سب سے اونچا مقام انہی کا رکھا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، اس لیے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ جیسے انسان کوئی گناہ کرتا اللہ ناراض ہوتا، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا، کوئی شراب پیتا یا کوئی اور گناہ کا کام کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسے یہ بھی ایک گناہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ماں باپ کو ناراض کر دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کے مقام ہے میرے بھائی کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھیے، اور اگر اللہ کو ناراض رکھنا چاہتے تو آپ ماں باپ کو ناراض رکھیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ہم حق ادا کریں، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے قتل کیا ہے، میں نے گناہ کا کام کیا ہے، کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کیا تمہاری خالہ زندہ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اس گناہ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ماں کی بہن خالہ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو مقام ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ماں کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہیں، وہ ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ماں کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا جاؤ ماں کی خدمت کرو، اور ان کی خدمت کرنے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن جب ان کی ماں نہیں تھی تو ان کی خالہ، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے کہا جاؤ خالہ کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے وہ۔ تو جب ماں کی بہن کا یہ مقام ہے دین اسلام کے اندر، تو ماں کا کتنا مقام مرتبہ ہوگا، آپ اور ہم اس سے اندازہ کریں۔ اس طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے کہا انی اذنبت ذنبا کبیرا فہل لی من توبہ۔ تو وہ اللہ کے رسول سے آ کر کہنے لگے کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کیا مجھے توبہ کرنے کا، میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الک والدین۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے جو ہے والدین ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لا، میرے والدین نہیں ہیں۔ پھر پوچھا الک خالہ، کیا تمہارے پاس خالہ ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس خالہ ہے۔ قال فبرہما، کہا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا دین اسلام کے اندر کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے پوچھا، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا گناہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر وقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا دوسرے نمبر پر بڑا گناہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان کیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا وقول الزور، الا وشہادۃ الزور۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اگر کوئی میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر اس کو عذاب دیتا ہے، دنیا ہی کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گناہ جس پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ
جلد بازی میں لوگوں کو گناہ دیتا ہے، جلدی گناہ کی سزا ملتی ہے، تو کیا ہے؟ ایک تو ظلم کرنا ہے، وہ قطیعت الرحم، اور نافرمانی کرنا ہے، قطع رحمی کرنا ہے، اور سب سے بڑی قطع رحمی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑی قطع رحمی ہے۔ اس لیے قطع رحمی کرنے سے، ظلم کرنے سے انسان کو دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج ہم ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کریں گے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ حکمت کے لیے نصیحت کے طور پر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اور والدین کا مقام اور ان کا حق صرف زندگی میں نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے۔ اس لیے والدین جن سے کہ جو دوست ہیں، جن سے محبت کرتے تھے، ان کی زیارت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق کے اندر داخل۔ اس طریقے سے ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی وصیت کو پوری کرنا، اگر انہوں نے نظر مانی تو ان کی نظر کو پوری کرنا، اگر ان پر قرض تھا ان کے قرض کو ادا کرنا، اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا، یہ سب ماں باپ کی وفات کے بعد بھی ان کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ہم یہ سب کریں۔ یہ نہیں کہ صرف زندگی میں ان کی خدمت کر کے گزر جائیں، ان کی وفات کے بعد بھی سارے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی نظر کو پوری کریں، اور اس طریقے سے اگر ان پر قرضہ تھا کسی کا، قرض کو ہم ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے صدقات و خیرات کریں، ان کے لیے اگر اللہ توفیق دے حج کریں، اللہ توفیق دے عمرہ کریں۔ یہ سارا ان کا حق بنتا ہے ان کی وفات کے بعد بھی ہمارے اوپر۔ یہ نہیں کہ زندگی میں صرف ان کا حق ہے اور زندگی میں مر جانے کے بعد ان کا حق ہمارے اوپر آپ کے نہیں رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر کے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا کہ تم نے درد ذہ، یعنی پیدائش کے وقت جو ایک درد اٹھتا ہے، اس درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، اس ایک درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تم ایک طواف کی یا 7 چکر جو طواف لگاتے ہو، اس 7 چکر طواف میں بھی جو ایک درد اٹھتا ہے پیدائش کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت، اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ تو اتنا اونچا مقام میرے بھائی والدین کا دین اسلام کے اندر، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں، ان کی خدمت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے، ان کی اطاعت کر کے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو نافرمانی کا حکم دے، آپ کو برائی کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو شرک کا حکم دے، بدعات کا حکم دے، غلط کام کا حکم دے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن ان کی خدمت کی جائے گی، دنیا کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی۔ ماں باپ اگر کسی کے مشرک بھی ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی طور پر ان کی خدمت کی جائے گی، بیمار ان کا علاج کیا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کو کھانے پینے کے لیے خرچ دیا جائے گا۔ لیکن آج ہمارے ماں باپ مسلمان سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، پیسے کہیں اور بھیجتے ہیں، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں بھیجتے، اور والدین کا خرچ نہیں دیتے، اور اس خرچ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خرچ دینا پڑتا ہے ماں باپ کو اگر کوئی کرتا بھی ہے۔ میرے بھائیو، آپ کی رزق میں، کمائی میں برکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اگر ماں باپ پر آپ خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو اور دے گا، اور دے گا، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ ماں باپ کی دعا اور بدعا دونوں قبول ہوتی ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ہم ماں باپ کو ناراض نہ کریں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ پہلے زمین پر بستر پر نہیں جانا چاہیے، ان سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے، ان سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے، جب بھی گھر میں جائیں سلام کریں، جب بھی گھر سے باہر نکلیں سلام کر کے نکلیں، ان سے دعا لے کر کے نکلیں۔ اتنا حق ہے ماں باپ کا، کیا ہم اتنا حق اپنے ماں باپ کا ادا کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ کہیں کہ تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں تک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج بڑا المیہ ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ماں باپ کے اس مقام مرتبے کا خیال نہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں، اور نافرمانی اتنی زیادہ بڑی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جن ہاتھوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور آپ کو چلنے کے قابل بنایا، چلنے پھرنے کے، اسی ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کو آپ مارتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، جب آپ 1 مہینہ کے تھے، پیدائش آپ کی ہو رہی تھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مجبور تھے،
مجبور اور لاچار تھے، لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا، آپ نے ان کا یہ صلہ دیا، آپ نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کر کے ان کا صلہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی غیر مسلم کرے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک اسلام ماننے والا، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا، کلمہ پڑھنے والا، آخرت پر ایمان لانے والا، کوئی ایک ایسے مسلمان سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان ہو کر کے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ جن کے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر برکت دے، اور جن کے ماں باپ کی وفات ہو چکی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور بنا دے، اللہ رب العالمین کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں جنت الفردوس اونچا مقام عطا فرمائے، اپنے نبی کی سفارش نصیب عطا فرمائے، اور پرسرات کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پار کرائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں مقام عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔